اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، ہم حدیث نمبر 7 کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم حدیث نمبر 6 تک تمام احادیث کا ترجمہ اور تشریح کر چکے ہیں۔ ہم کر رہے ہیں بی اے عربک آپشنل کے پیپر کی پریپریشن۔ ہم بی اے اسلامیات کی مکمل طور پر پریپریشن کر چکے ہیں۔ اس کی احادیث، اس کا پورا پیپر ہم تیار کر چکے ہیں، اس پر ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ اب ہم عربک آپشنل پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ تو چلیے حدیث نمبر 7 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یرمی رجل رجلا بالفسوق ولا یرمیہ بالکفر الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذالک، رواہ بخاری۔ تو یہ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، اور اس حدیث پاک میں بہت ہی سبق دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ حدیث ہے۔ 2019 کے اینول پیپر میں یہ آ چکی ہے، اور ہر بار تقریباً پیپر میں آئی ہوتی ہے۔ تو اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی پر فاسق ہونے کا الزام نہیں لگاتا، اور نہ ہی اس پر کفر کا الزام لگاتا ہے، مگر یہ الزام خود اسی پر لوٹ آتا ہے اگر اس کا ساتھی ویسا نہ ہو۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ لغات کو پڑھ لیتے ہیں۔ لغات، کسی بھی حدیث کو تیار کرنے کے لیے لغات کا تیار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ لا یرمی، وہ تہمت نہیں لگاتا، الزام نہیں لگاتا۔ فسوق، شریعت کی خلاف ورزی، اللہ کی اطاعت سے نکلنا، عہد شکنی۔ ارتدت، وہ واپس آ گئی، وہ لوٹ آئی۔ لم یکن، نہ ہو۔ صاحبہ، اس کا ساتھی۔ کذالک، اس طرح، ویسا۔ شرح الحدیث، اس حدیث پاک میں مسلمانوں کو 2 باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 1 تہمت فسق، نمبر 2 تہمت کفر۔ تہمت فسق، فسق سے مراد کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہے۔ حدیث شریف کا مطلب ہے کہ کسی شخص کو بلا وجہ اور بلا تحقیق کبیرہ گناہ کی تہمت مت لگاؤ، یعنی اسے زانی، شرابی، جواری اور قاتل وغیرہ مت کہو، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں ہے تو اس تہمت و الزام کا سارا گناہ تمہارے سر پر ہوگا، اور اگر وہ ایسا ہی ہے تو اس صورت میں بھی اسے شرابی، زانی، جواری یا قاتل وغیرہ کہنے سے اس کی اصلاح نہیں ہوگی، بلکہ اس کے نزدیک اس جرم کی قباحت کم ہو جائے گی، اور وہ گناہ پہ اور زیادہ دلیر ہو جائے گا۔ اس لیے بدنام تو پہلے ہو چکا ہے، اب مزید کیا ہونا ہے، لیکن اس کے گناہ پہ پردہ ڈالا گیا تو یقیناً وہ خود بھی پردہ داری سے بچنے کی کوشش میں توفیق الہی سے گناہوں سے مستقل چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ لوگ جب اس سے شریفانہ برتاؤ کریں گے تو اسے علیحدگی میں اپنی کارستانیوں پہ ضرور شرمندگی ہوگی، اور یہی شرمندگی ندامت بالآخر اس کی توبہ کا سبب بن جائے گی۔ نمبر 2 تہمت کفر۔ دوسری بات جس سے اس حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو بلا وجہ و بلا سبب کافر مت کہو، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ ہوا تو اسے کافر کہنے کا سارا وبال تمہارے سر ہوگا۔ آج ہمارا ملک پاکستان جس دہشت گردی کا شکار ہے، اس کا علاج آج سے 1400 سال قبل محسن انسانیت نے تجویز فرما دیا تھا، مگر ہم نے جب ارشاد نبوی کی پرواہ نہ کی اور اپنے مسلمان بھائیوں پر کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیے تو دہشت گردی کے ایسے عذاب میں مبتلا ہوئے کہ دشمن اور دوست کی تمیز بھی کھو بیٹھے، اور دشمن سے اس مصیبت سے چھٹکارا دلانے کی آس لگا بیٹھے۔ افسوس، صد افسوس اس حماقت پہ کہ جو مسلمان تھے ان کے ساتھ قتال کرنے لگ گئے، ان کے ساتھ کافروں والا معاملہ شروع کر دیا، اور جو کافر تھے انہیں یار بنا لیا،
اور انہیں اپنا خیر خواہ سمجھ لیا۔ یہ سارا وبال حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس ایک فرمان کو نہ ماننے کی وجہ سے ہے۔ مسلمان کو کافر کہنے والے کی تکفیر کی توجیہات۔ بعض علماء نے حدیث پاک کے اس معنی کو مشکل قرار دیا جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے، کیونکہ اہل حق کا یہ مذہب ہے کہ قتل، زنا اور اس طرح کے دوسرے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے مسلمان کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو اے کافر کہے مگر اس کا یہ اعتقاد نہ ہو کہ دین اسلام باطل ہے تو اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ لہٰذا علماء نے اس حدیث کی مندرجہ ذیل توجیہات پیش کی ہیں۔ نمبر 1، جو شخص جائز اور حلال سمجھ کر کسی مسلمان کو اے کافر کہے اور وہ کافر ہو جائے گا۔ نمبر 2، جو شخص مسلمان کو باکثرت کافر کہے گا اس کی شامت سے وہ خود آخرکار کافر ہو جائے گا۔ نمبر 3، جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہے گا وہ در حقیقت خود کو کافر کہہ رہا ہے، کیونکہ جس کو کافر کہہ رہا ہے اس کے عقائد اسی کی مثل ہیں اور وہ اسی کی طرح مسلمان ہے۔ نمبر 4، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہے گا تو اس کو کافر کہنے کا گناہ خود اسی کی طرف لوٹے گا۔ نمبر 5، اگر کسی مسلمان کو بطور سب و شتم کافر کہا تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اگر مسلمان کو اس کے اسلامی عقائد کی وجہ سے کافر کہا تو پھر یہ کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا۔ خلاصہ بحث، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے ہم اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر نہیں کہتے، اور امام راوی کا بھی یہی قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہ کی جائے مگر یہ اس وقت ہے جب ان میں کفر کی کوئی علامت نہ پائی جائے اور نہ ہی ان سے کوئی موجب کفر چیز صادر ہو، جبکہ صوفیاء کا مذہب یہ ہے کہ اگر کسی شخص میں 99 علامات کفر کی ہوں اور ایک علامت ایمان کی موجود ہو تو اسے بھی کافر نہ کہا جائے۔ علماء و صوفیاء کے اس نظریہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر بعض وانات کو چھوڑ کر دیکھا جائے تو مختلف مکاتب فکر کے لیے ذرا بھی گنجائش نہیں نکلتی کہ وہ کسی پہ کفر کا فتویٰ لگائیں۔ اے کاش کہ ہمیں عقل آ جائے اور فرمان رسالت معاد کی روشنی میں بھائی بھائی بن جائیں اور غیروں کے مقابلے میں ایک ہو جائیں، اور مساجد، امام بارگاہوں اور مدارس پہ بم گرانے کی بجائے ان مقدس مقامات کی بربادی چاہنے والوں کے لیے پیغام اجل ثابت ہوں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہماری حدیث نمبر 7 جو ہم نے پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا، اس کی تشریح پڑھی، اس کی لغات پڑھی۔ ایسے ہی ہم حدیث نمبر 8 کو اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیں تعلیم کی دنیا۔ اللہ حافظ۔